ہمارے موٹر ویز بنے، جو پہلے 2 موٹر ویز بنے تھے اسی کے لیے تو آپ کے پاس فورس تھی، اور یہ ادارہ بنا اور اچھی کارکردگی کا حامل ادارہ بھی قوم کے سامنے یہ سامنے آیا۔ لیکن جب آپ کا نیٹ ورک بڑھتا گیا، آپ کے موٹر ویز بڑھتے گئے، بنتے گئے، تو پھر اس کے بعد اس فورس کے اوپر وہ توجہ بھی دینی چاہیے تھی اور چاہیے۔ تو مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جو آپ کی منصوبہ بندی ہے، انشاءاللہ اس سے اس ادارے کا معیار نہ صرف قائم ہوگا بلکہ مزید بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ملک و قوم کی خدمت کرتا رہے گا۔ پھر تیسری چیز ایک ہم سفر ایپ میں قوم کو پھر بتاؤں، میں قوم کو ایک مرتبہ پھر بتاؤں کہ کبھی کبھار ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں، یہ ہم سفر ایپ ہم نے جو موٹر ویز پہ سفر کرتے ہیں، ہائی ویز پہ سفر کرتے ہیں، اپنے شہریوں کے لیے بنایا تھا کہ جب بھی آپ سفر کریں تو پہلے سڑک کی حالت آپ نے معلوم کرنی ہے، موسم کی صورتحال معلوم کرنی ہے، کہیں پہ ٹریفک جیم تو نہیں ہے، کوئی اور ایشو تو نہیں ہے، تمام معلومات کے لیے آپ کے ہم سفر بنے تھے اور آپ کے لیے اس ایپ کا آغاز کیا تھا۔ آج مشورہ ایپ، اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی کوئی وائلیشنز آپ دیکھتے ہیں، کوئی خامیاں کوتاہیاں آپ کو نظر آتی ہے، کوئی آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر غور ہوگا، اور ہوگا ضرور، کیونکہ ہم نے جو پوسٹل سروسز میں جتنے اقدامات اور انیشیٹوز لیے تھے، تو آئیے صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جب لوگوں سے رابطہ شروع کر دیا، ان کا مشورہ لینا شروع کر دیا، تو جو خامیاں، حالانکہ ابھی بھی بہت کام ہم نے کرنا ہے، تو جو خامیاں نظر آئی تو ان سجیشنز پہ ہم نے عمل کیا اور اس ادارے کو مزید بہتر کرنے کی طرف ہم گئے۔ اسی طرح ہم نے NHA، پوسٹل سروسز، موٹر وے پولیس ہو گیا، تو آتے ساتھ ہی ہمارے 3 قسم کے پلانز بنے۔ ایک ہمارا پہلے 100 ڈیز پلان تھا کہ ہم نے 100 دن میں کون کون سی چیزیں جو کہ کرنی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری منسٹری کے اندر کے جو ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں، NHMP، پوسٹل سروسز، NHA، انہوں نے اپنے تمام ٹارگٹس جو 100 ڈیز کے تھے اس کو مکمل کیا، حالانکہ ہمیں 75 ڈیز ملے تھے اس کو مکمل کرنے کے لیے، جو حکومت کے 100 ڈیز تھے، تو ہم نے وہ ٹارگٹس اچیو کیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنا ایک مڈ ٹرم پلان بنا دیا کہ یہ ادارے، اگر کوئی ادارہ خسارے میں تھا، یا ہم نے سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف NHA کو لے کے جانا ہے، یا NHMP کو ہم نے اتنا مضبوط کرنا ہے، کیونکہ آپ کا نیٹ ورک بڑا اور ان کو آپ نے مزید فورس ہائر نہیں کی، ریکروٹمنٹ آپ نے نہیں کی، ان کو سہولیات آپ نے نہیں دی، تو یہ تمام چیزیں اپنے کون کون سے اقدامات لینے کہ آپ اس کو کریں تاکہ ان کے معیار کو مزید بہتر کیا جا سکے اور افیکٹ نہ ہو۔ تو وہ ٹارگٹس پہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری منسٹری کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے تمام ٹارگٹس میٹ کیے، اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ میری اگلی نظر ستاروں پر، تو ابھی جو آپ 5 سال کی پلاننگ لے کے آئے کہ آپ نے کون سے ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں، آپ نے کس طرح موٹر وے پولیس کو، آپ کی پوری ٹیم نے جو محنت کی ہے، کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں، تو میں اس موقع پہ چند چیزیں، کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، یہ ہماری صحافی برادری جتنی ہے اور جو اس بھیڑ کو کور کرتے ہیں، ان کو تو علم ہے کہ کتنا کام پچھلے 2.5 سال میں ہم کر چکے۔ مطلب اگر ہم صرف NHA کی ریونیو کی بات کرتے ہیں تو 50 بلین کا اس میں انکریز آ گیا، جو کہ 100% انکریز بنتا ہے۔ ہم نے اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی، کیونکہ NHA کے اوپر ہمیشہ سوال ہوتا ہے، بڑے بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں، تو ٹرانسپیرنسی کا سوال ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا ہوتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کے عمل کو میں سیکٹری ظفر حسن صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹرانسپیرنسی کے لیے جو ہمارا پروکیورمنٹ کا نظام مرتب کر دیا NHA میں، یہ پوری قوم کے لیے ہے، کیونکہ قوم کے خزانے کا تحفظ ہوگا، ٹرانسپیرنسی آئے گی، تو وہ بھی ہم نے کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو بہتر کرتے ہوئے ٹوٹل جو ریکوری کی وہ 20 بلین پلس بنتی ہے، وہ ہم نے کی۔ اس طرح موٹر وے پولیس کا ہم نے گوجرا شور کوٹ، لاہور عبدالحکیم، ہزارہ موٹر وے، سوات موٹر وے، سکر، ملتان موٹر وے، یہ تمام ٹیک اوور کیے، حالانکہ ہمارے پاس فورس نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ بھی ٹیک اوور کیے، اور آگے کے لیے ہم نے ریکروٹمنٹ کا عمل شروع کر دیا۔ ایک اور اچھا قانون ہم لے کے آئے کہ جو بھی موٹر وے بنے گا اس میں موٹر وے پولیس کی ضروریات کو، ان کے فورس کو یہ لازم PC1 کا حصہ بنائیں گے، تو بہت کام ہوا۔ لیکن جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں، میں اسی کے اوپر آ رہا تھا کہ جب بھی ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہم ایک چیز سنتے ہیں، کیونکہ آپ نے ادارے کو کس طرح سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے گئے، آپ نے کتنا ریونیو، اس کا بزنس پلان لے کے آئے،
آپ نے اپنے فورس کے جو 10 سال سے فورس نہیں تھی نہ صرف ان کو مکمل کیا، گاڑیاں دی، ان کی لیے قانون سازی کی، NHA اور NHMP کو ملا کے آپ ITS ملتان سکر پہ فعال کر دیا۔ اب 6 مہینے کے اندر ہم پورا ٹالنگ کے نظام کے اوپر انشاءاللہ جا رہے ہیں۔ تو جب یہ تمام چیزیں آپ کرتے ہیں اس کا کسی کو اتنا احساس نہیں ہوتا۔ جواب آپ کو ایک ملے گا، ہم نے سڑکیں بنائی تھی۔ تو میں اس کے اوپر ضرور بات کروں گا کیونکہ آج بہت بڑا دن ہے۔ جو ہمارا عام طبقے کو، محنت کش طبقے کو گھروں اور فلیٹوں کا ایک وعدہ تھا، اس کا الحمدللہ آج تعبیر قوم دیکھ رہی ہے۔ اور آج پرائم منسٹر عمران خان نے 1000 سے زیادہ جو مزدور اور محنت کش طبقہ ہے ان کو آج ان کے گھر اور فلیٹوں کی چابیاں حوالے کر دی، اور اس کا اللہ کا شکر ہے کہ آغاز ہو گیا۔ اب جب اس کا آغاز ہو گیا اور یہ آگے بڑھے گا، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے، کیونکہ شور تو کرنا ہے، میں پولیٹیکل بات نہیں کروں گا، لیکن ظاہری سی بات ہے پلاننگ میں وقت لگتا ہے۔ ابھی ہمیں پرائم منسٹر عمران خان نے آتے ساتھ 2-3 چیزیں کہی تھی۔ نمبر 1، آپ نے ادارے کے اندر ٹرانسپیرنسی لانی ہے، آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا بہترین نظام دینا ہے، آپ نے پلاننگ ایسی کرنی ہے کہ بعد میں آپ موٹر ویز اور ہائی ویز اور ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ کاسٹ اسکیلیشن بھی ہوتی ہے، ٹائم ڈیلے بھی ہوتا ہے، پروجیکٹ 2002 میں شروع ہو جاتا ہے، 20 میں کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ پلاننگ میں وقت لگاؤ، لیکن پھر اس کے بعد آپ اس کو بہتر طریقے سے تیار کرو۔ تو میں قوم کو ایک اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ احساس پروگرام دیا، جب بھی ہم کہتے ہیں کہ نیا ہاؤسنگ پروگرام شروع ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بات کی صحت کی نظام کی، تو IG صاحب وہ تو ویسے بھی عمران خان کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ تک ہر شہری کو مفت اور بہترین علاج کسی بھی سرکاری نہیں بلکہ پرائیویٹ اسپتال میں بھی آپ کو ملے گا۔ خیبر پختونخوا کے 100% آبادی کو مل رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں آغاز ہو گیا، گلگت بلتستان میں ہو گیا، اور 2021 اس سال کے آخر تک پنجاب کے ہر شہری کے پاس بھی صحت انصاف کارڈ ہوگا، جس کے اوپر وہ کسی بھی سرکاری اور پرائیویٹ اسپتال میں 10 لاکھ تک کا مفت علاج کر سکیں گے۔ تو میں آپ کو اس کی بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن جب بھی ہم یہ چیزیں کہتے ہیں، کہہ رہے کہ ہم نے سڑکیں بنائی، میں آپ کو آفیشل، کیونکہ ہمارے سیکرٹری صاحب اور تمام آفیسرز بیٹھے ہیں، پچھلے 10 سال کا ڈیٹا ہم نے نکالا، ٹوٹل تقریباً اسی بلوچستان کا دیکھیں تو 1100 کلومیٹر آس پاس تقریباً سڑکیں بنی تھی۔ ہم نے 3336 کے اوپر یا کلومیٹر کے اوپر یا کام شروع کیا یا اس سال کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس سال جو 2000 کلومیٹر ان کی سڑکیں تھی، سب ملا کے موٹر ویز، ہائی ویز، ہمارا جو آغاز ہو گیا، میں آپ کو سڑکوں کے نام بتاتا ہوں، یا اس سال آغاز ہو رہا ہے، وہ 6000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اب فرق دیکھ لیجئے گا، ہم نے مغربی روٹ ایک خواب تھا، اس کو حقیقت میں بدل دیا، جو کچھ لاکھ کے اوپر آغاز ہو گیا، M8 کے اوپر آغاز ہو گیا، ہوشاب اواران آغاز ہو گیا، خزدار بسیما آغاز ہو گیا، ہمارا رٹوڈیرو شکارپور آغاز ہو گیا، ہمارا درہ دمخیل پروجیکٹ کا نصیب آغاز ہوا، اس مہینے کے آخر تاریخ تک 31 تک اس کی کمپلیشن بھی ہے۔ پشاور سے DI خان سڑک جو بری حالت میں تھی اس کے اوپر آغاز ہو گیا، پنڈی گیپ والی سڑک کا ہمارا آغاز ہو گیا، ہمارا سوات کی جو کالام کی شاہراہ تھی وہ مکمل ہو گئی۔ ہم نے یہ تمام صرف 2 سال کے اندر شروع کر دیے یا مکمل کیے۔ اب اس سال 25 مئی کو ہم انشاءاللہ عمران خان سے سیالکوٹ کاریا موٹر وے کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اسی مہینے میں پرائم منسٹر عمران خان سے چترال شندور، اس کی امپورٹنس ٹورزم کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، اس کا افتتاح کریں گے۔ ہم اسی مہینے کے ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم مانگا ہے، کوئٹہ بائی پاس، کوئٹہ کی کسی بھی شہری سے پوچھے وہ کہیں گے کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے۔ کوئٹہ بائی پاس اور ڈیرہ مراد جمالی، اس کا بھی اسی مہینے آغاز کریں گے۔ 25 مئی انشاءاللہ سیالکوٹ کاریا موٹر وے، پھر اسی وقت میں ہم سوات موٹر وے کے دوسری فیس کو فتح پور بحرین مدین تک لے کے جائیں گے، اس کا آغاز کریں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا اشتہار آ چکا ہوگا سکر حیدرآباد کا، ہم سکر حیدرآباد کے موٹر وے کا انشاءاللہ اگست میں افتتاح کریں گے۔ جب وہ اس کا افتتاح کریں گے تو اشتہار آ چکا ہوگا ہمارا بلکسر میاوالی کا، تو اس کا افتتاح کریں گے۔ تب تک ہمارا پروجیکٹ کاریا پنڈی گراؤنڈ پہ آ چکا ہوگا، اس کا انشاءاللہ افتتاح کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اس کے ساتھ ہی پشاور DI خان موٹر وے کا افتتاح کریں گے، اور در موٹر وے کا بھی اسی دوران ہم افتتاح کریں گے۔ جب ہم یہ افتتاح کر دیں گے تو پاکستان کی سب سے اہم ترین شاہراہ اس وقت چمن کوئٹہ کراچی 796 کلومیٹر کی شاہراہ ہے،
یہ بھی گراؤنڈ پہ آ چکا ہوگا اور اس سال کے آخر تک ہم اس کا افتتاح کریں گے. میں آپ کو موٹر ویز اور بڑی شاہراہوں کا ذکر کر رہا ہوں. اس طرح ہمارے 26 نئے پروجیکٹس اس سال اس کی پروکیورمنٹ کا عمل جاری ہے اور وہ شروع ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں. ٹوٹل 2000 کلومیٹر کے مقابلے میں 6000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں بنا رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں, جب ہم یہ بات پہلے ہم جب اچیومنٹس بتا رہتے ہیں کہتے ہیں کہ سڑکیں بنائی تھی, تو اگر آپ ٹی وی پہ نہیں دکھائیں گے, آپ پروگرام نہیں کریں گے, آپ ذکر نہیں کریں گے, تو پھر تو اس طرح تو وہ شور مچاتے جائیں گے کہ ہم نے بنائی تھی. 300% زیادہ بنا رہے ہیں. لیکن جب میں یہ کہوں گا پھر کہیں گے جواب کیا ملے گا؟ جواب یہ ملے گا کہ آپ سڑکیں بنا رہے ہیں لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ سڑکوں سے قومیں نہیں بنتی. ہم اسی بات پہ آج بھی قائم ہے. ہم کہہ رہے کہ لوگوں کو تعلیم آپ نے KPK میں سٹارٹ کیا, ایک نظام دیا, آپ ایک ہی قسم کا سلیبس لے کے آ رہے ہیں سب کے لیے. ہم نے کہا تھا کہ صحت کے اوپر توجہ دیں, عوام کے اوپر خرچ کریں. 100% علاج ہم جب 2021 تک مفت کر رہے ہیں, 10 لاکھ کا ہر شہری کو آپ کا شناختی کارڈ, آپ کا صحت انصاف کارڈ ہوگا. آپ اندازہ لگائے کہ اس سے بڑی تبدیلی کیا ہو سکتی ہے کہ KPK کا اس وقت بھی کوئی بھی شہری اگر کراچی میں ہو تو کراچی کے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں مفت علاج کر سکتا ہے, کراچی کا اپنا شہری لوکل نہیں کر سکتا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان کو بھی دے. تو یہی تو ویژن تھا کہ پہلے احساس پروگرام شروع کر دو, سڑکوں پہ سونے والوں کے لیے پناہ گاہیں بناؤ, ان کو ریاست کا مہمان بنا دو, غربت کے خاتمے کا پروگرام شروع کر دو, صحت مفت اور بہترین دے دو, پھر اس کے بعد تعلیم کے اوپر خرچ کرو اور اس کے ساتھ سڑکیں بھی بناؤ. لیکن سڑکیں موٹر ویز کس طرح بنا رہے ہیں؟ ہمارے 7 موٹر ویز